ہر آدمی یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، میں نے فلاں جگہ وقت دیا ہوا ہے، اتنے بجے مجھے ہو ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، رفتار بہت تیز ہے لیکن رخ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ مال مل جائے، اس کا مقصود کیا ہے؟ حکومت مل جائے، اس کا مقصود کیا ہے؟ وزارت مل جائے، اس کا مقصود کیا ہے؟ زمینیں مل جائیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ جائیداد مل جائے، اس کا مقصود کیا ہے؟ ڈگری مل جائے۔ ہاں، اللہ ملے نہ ملے ڈگری ملے، ہاں پیسہ ملے، اللہ ملے نہ ملے پیسہ ملے، اللہ ملے نہ ملے وزارت ملے، تجھے ایک وزارت نہیں 10 وزارتیں مل جائیں، ہاں ایک ڈگری نہیں 10 ڈگریاں مل جائیں، اگر اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ہر غریب امیر کے پاس بہت پیار محبت نرمی سے یہ بات سمجھانا ہے کہ میرے بھائی کس کو راضی کر لو، ہم کس کے محتاج ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہمیں جانا کس کے پاس ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کون ہے؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے اور اللہ کے لیے مشکل بھی، ناممکن بھی۔ ہاں، زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا، وہ حیران کہ میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو کیا جواب دیا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا، تندرست عورت کی اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اسی طرح بڑھاپے میں اولاد دینا، بانجھ عورت کے اولاد پیدا کر دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے۔ مریم علیہ السلام، ہاں اس کو فرشتے نے خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، وہ حیران پریشان کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو کیسے بیٹا ہوگا؟ تو کیا جواب دیا؟ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے خامن کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان، بغیر خامن بغیر مرد کے چھوئے بھی اولاد پیدا کرنا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہاں، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہتے اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ قدیر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنی جگہ یہ بات ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ آگ میں۔ واہ واہ، کیا اللہ کی قدرت۔ یونس علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں۔ ہاں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، کس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا رہی کہ آئے گی فوج پولیس فرعون کی، قتل کر دے گی میرے بچے کو، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر تمہیں بچے پر خوف ہو نا، اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوں کہا جاتا گھر میں چھپا لیتی، صندوق میں بند کر لیتی، نہیں اللہ نے فرمایا اگر خوف ہے بیٹے پر تو اس کو کیا ہے؟ دریا میں ڈال دینا اس کو، اور ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹانے والے ہیں، اور آگے خوشخبری دے دی ہم تو اس کو آگے جا کے رسول بنانے والے ہیں۔
اللہ ہیں قدرت والے. اللہ کون ہیں؟ اللہ قدرت والے ہیں. اللہ قدیر کیسے؟ اسی زمین سے میٹھی کھجور اور اسی زمین سے کڑوی مرچ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی. کیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، نہ کوئی دروازہ سوراخ، یہ بند انڈے میں چوزے کی چونچ کس نے بنائی؟ چوزے کی زبان کس نے بنائی؟ چوزے کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کس نے بنائی؟ آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ پر فٹ کس نے کیا؟ اللہ قدیر قدرت والے ہیں. کیسے بھینس میں دودھ، وہ گندا پانی پیا، سبز یا خشک چارہ کھایا، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا؟ اس میں گوبر بھی، پیشاب بھی، خون بھی. گوبر پیشاب خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ عبرت کی چیزیں ہیں، اس میں غور کرو، غور کرو. یہ دودھ کیسے آ رہا ہے؟ یہ کیسے دودھ بنا ہے؟ یہ رنگ، یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ غذائیت. پھر اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے ملائی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے پنیر، اور اسی دودھ سے کیا کچھ بن رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ فرماتے دیکھو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. عربوں کے سامنے اونٹ زیادہ تھا، اس لیے اونٹ کا تذکرہ، ورنہ کسی بھی جانور کو لے لو، ہر جانور اللہ کی قدرت کی نشانی. آسمان کو دیکھو، فرجع البصر، پھر دیکھو، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو. اس میں کوئی کجی نظر آتی؟ کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ہاں، بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا. زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا، وہ ہزاروں میل ہو کیسے زمینوں کو. یہ پہاڑوں کو دیکھو کیسے زمین میں گاڑ دیا. کہیں سر سبز پہاڑ، کہیں خشک پہاڑ، کہیں مٹی کے پہاڑ، کہیں پتھر کے پہاڑ، پھر کہیں سرخ رنگ کا پتھر، کہیں سبز رنگ کا، کہیں کالے رنگ کا پتھر، کہیں سفید رنگ کا پتھر. پھر پتھروں میں کیسے ڈیزائن بنائے، واہ واہ. پھر انہی پتھروں پہاڑوں میں سے کہیں گرم چشمہ، کہیں ٹھنڈا، کہیں گرم پانی، اور اس میں پیچھے کوئی پائپ بچھے ہوئے، کوئی موٹر لگی ہوئی ہے. یہ سال ہا سال سے پہاڑوں میں سے، چشموں میں سے پانی کون نکال رہا ہے؟ اللہ. اللہ ہے. اللہ قدرت والے ہیں. یہ آسمان، زمین، یہ چاند، سورج، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ غلے، یہ میوے، یہ جانور، ہاں یہ پرندے، یہ درندے، یہ حیوانات، ہر چیز کس کی پہچان کروا رہی؟ اللہ کی. ہاں، پھر اپنے اندر دیکھو، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ بولنا، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ عقل، یہ دل، یہ دماغ، یہ رگیں، یہ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ پٹھے، یہ پتا، یہ پھیپھڑا، یہ نیند کا آنا، بیدار ہونا، یہ کھانا، ہضم ہونا، پیشاب پاخانہ. اوہو، وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، شمار کرتے رہو، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. قرآن پاک کی زینت اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں روئی، قریب میں پانی کا پیالہ، اس میں پانی، ہر تھوڑی دیر بعد روئی پانی میں بھگو رہا ہے، اور پھر اس روئی کو منہ میں پھیر رہا ہے اور منہ کو تر کر رہا ہے. ارے بھائی یہ کیا کر رہے؟ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے، یہ کیا کر رہے اب اتنی دیر سے؟ اس نے کہا مجھے ایک بیماری لگی ہے. کیا؟ کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے، ورنہ منہ خشک ہو جاتا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا. اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، یہ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. آنکھوں میں تری کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. یہ پلکوں کے بال کس نے بنائے؟
یہ سر کے بال بڑھ رہے، یہ مونچھوں کے بال بڑھ رہے، یہ داڑھی کے بال بڑھ رہے، یہ پلکوں کے بھووں کے بال کیوں نہیں بڑھتے بھائی؟ اگر یہ پلکوں کے بال بھی بڑھتے اور روزانہ چھری کینچی مارنی پڑتی تو کتنا خطرہ تھا کہ آنکھ میں کینچی لگ جائے۔ اب بچہ پیدا ہوا، اب آنکھیں بھی ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سب کچھ، لیکن دانت نہیں ہیں، دانت نہیں ہیں۔ اگر پیدائشی طور پر دانت ہوتے تو ماں دودھ کیسے پلاتی؟ ماں دودھ کیسے پلاتی؟ اب جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو دانت کون نکال رہا ہے؟ اللہ۔ پھر دانت جب اپنی مقدار کو پہنچ گئے تو بڑھنے سے کس نے روک دیا؟ ناخن بڑھ رہے، بال بڑھ رہے۔ اگر دانت بھی روز بڑھتے تو وہ روزانہ ریتی پھیرنی پڑتی دکان اپنے دانتوں پہ۔ استغفر اللہ۔ ہاں، هو الذی صورکم فاحسن صورکم، جس نے اللہ نے تمہاری شکل بنائی اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی۔ ہاں، اللہ کو پہچاننا، اللہ ہے۔ ہاں، دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ۔ اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ۔ اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ وہ علیم جاننے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، قدیر قدرت والا۔ ہاں، اس اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح ہی صبح اندھیرا سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں اور اذان کے 12 کلمات ہیں، اور یہ 12 کلمات 12 مہینے ہر وقت دنیا میں گونج رہے ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ اذان نہ ہو رہی ہو، کہیں فجر کی اذان ہے، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، اور ہر اذان کی ابتدا کون سے لفظ سے ہے؟ اللہ، اور اذان کی انتہا کون سے لفظ پہ؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر وقت دنیا میں نمازیں ہو رہی اور نماز کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ اللہ، اللہ اکبر، اور نماز کی انتہا کون سے لفظ پہ؟ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، یہ اللہ دل میں آئے، دل میں، دل میں۔ یہ دل کس لیے؟ کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہاں، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ محبت کرنی تو کس سے؟ اللہ سے۔ مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ راضی کرنا ہے تو کس کو؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کا ساتھ ہو جانا، اللہ کا مل جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ کامیابی ہے۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہو جانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، یہ ناکامی ہے۔ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ اس پیغام کو لے کے پھرنا ہے کہ اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے انسانوں، حکمرانوں، کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا۔ ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو کس کو راضی کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ کس سے امیدیں لگاؤ؟
ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر یہودی آتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کو کہ آپ کی آنکھ کھولی، اب وہ آگے سے کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی، آپ نے فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں۔ آپ نے فوراً دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا ہوتا ہے۔ آپ غار میں جا کے چھپے ہیں، غار میں جا کے چھپے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ وہ سامنے چلے آ رہے ہیں، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا پانی، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں، پیچھے جائیں تو لشکر مارے گئے ہم تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے ساتھ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جا کے اس کو دعوت دو، اس کو سمجھاؤ۔ اب اس کے پاس حکومت، اس کے پاس فوج، اس کے پاس پولیس، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس سب کچھ، سارے اسباب اس کے پاس ہیں، ساری ظاہری طاقتیں اس کے پاس ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں جاؤ، جا کے سمجھاؤ۔ اور آگے فرمایا موسیٰ ہارون سے کہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں، یہ بات دلوں میں اتر جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، ہمارے مسئلے کون حل کرے گا، ہمیں خوشیاں کون دے گا، پریشانیوں سے کون بچائے گا، ہمیں عزت کون دے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا، ہمیں رزق کون دے گا، شفا کون دے گا۔ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہے نمونہ، ان کی اتباع کرو، ان کا دامن پکڑو، یہ ہے کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے 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 چل پڑو۔ یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے، عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہیں سب سے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو پانا ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر وہی تمہارا مطلوب ہے، تو پھر اتباع کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہاں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ جو اللہ رسول نے ہمیں کرنے کو کہا کریں گے، جس سے منع کیا رکیں گے۔
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن میں بار بار اللہ کی مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، آپ کی اتباع میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے۔ نہ نہ نہ، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نقل مارنی ہے، ان کی نقل مارنی ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے، درخت بھی پہچانے۔ آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، اس بات کو اے دنیا کے انسانوں اللہ کو ساتھ لے لو۔ کیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ نماز کی۔ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے۔ مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، بلکہ ساتھ کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ دکاندار صاحب، آپ دکان پہ کامیابی کے لیے بیٹھے ہو، کامیابی نماز میں۔ کارخانے دار صاحب، آپ کارخانہ چلا رہے ہو کامیابی کے لیے، کامیابی نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اس میں ہمارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، نماز اس بندگی کا اظہار ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، مہمان ہو، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، نماز نماز۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اذان ہوتے ہی سب مرد مسجدوں کی طرف، مستورات گھر میں فوراً نماز کا ماحول بنے، نماز کا ماحول بنے۔ حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز سنتے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اذان ہو گئی، اللہ کا بلاوا۔ ایک ساتھی کے پاس ہم گئے گشت کرنے، کہنے لگے میں نماز پڑھتا تو ہوں، غفلت ہو جاتی تھی، کبھی کبھی دیر سے پڑھتا، کبھی کبھی رہ جاتی تھی، کبھی کبھی قضا کر لیتا تھا، مصروف ہوتا تھا۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے بات کی، دعوت دی، اس میں ایک جملہ بولا، کہتے میرے دل و دماغ میں وہ جملہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ اذان کا مطلب یہ ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلا لیا۔
شہنشاہ نے بلا لیا. کہتے ایسا میرے دل پہ لگا، اب میں جب بھی کسی کام میں مصروف ہوں اور اذان کی آواز سنتا ہوں، وہ جملہ میرے دماغ میں گونجتا ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا ہے، شہنشاہ کا بلاوا ہے. میں سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے جاتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ ماحول قائم ہو جائے. ہاں، اذان پہ بازار کیا ہو جائیں بند، فجر میں مسجدیں کیا ہو جائیں بھر جائیں. یہ فکر لگ جائے ہماری مستورات کو. خامن جب فجر پڑھ کر آئے تو بیوی کیا پوچھے کہ فجر میں مسجد بھری، اس سال نمازیوں کی تعداد بڑھی، اس مہینے کتنے نمازی بڑھ گئے؟ ہاں، خامن کہے ہاں اس مہینے 1 صف بڑھ گئی اور اس سال 2-3 صفیں بڑھ گئیں اور اب تو فجر میں مسجد بھر گئی. اب اس کی بیوی کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. واہ 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 واہ. ہاں، خوشی سے خوش ہو جائے کہ واہ واہ مسجد بھر گئی. بھئی یہ سوالات ہو. اور اگر اس کا خامن کہے کہ نہیں فجر میں تو پچھلے سال بھی 1 صف 2 صف ہوتی تھی، ابھی بھی 1-2 صف ہی ہیں، نمازیوں کی تعداد تو کوئی نہیں بڑھی 1 سال میں 2 سال میں، تو اس کی بیوی کیا ہو جائے؟ پریشان ہو جائے. کیا ہو جائے؟ پریشان ہو جائے. اب اس کو ناشتہ اچھا نہ لگے، ہاں غم لگ جائے. اوہو اتنے لوگ فجر نہیں پڑھتے. اب بتاؤ، اب بیوی پوچھتی ہے فجر کی کہ فجر میں نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ توبہ. ابھی تو جب اس کا خامن فجر پڑھ کر آتا ہے نا تو عام طور پر بیوی پتہ کیا پوچھتی ہے؟ انڈے نہیں لائے؟ انڈے، ہاں دہی، پتی. رات کا ہاتھ ہوتا پتی ختم ہو گئی، پتی لانی ہے. ہاں یہ فکر ہے پتی کی، چینی کی. توبہ. یہ کوئی فکر نہیں کہ فجر میں مسجد نہیں بھری. توبہ. اماں کہتی ہے بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. استغفر اللہ. یہ نہیں کہتی بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے. ہاں. ایک صحابی آئے، حضور میں نابینا ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، آپ اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. کیوں بھائی، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ صحابی نے کیا عرض کیا؟ میں کیا ہوں؟ نابینا ہوں اور مسجد میں لانے والا کوئی نہیں. چھوٹا عذر کہ بڑا عذر؟ بڑا کہ بہت بڑا عذر؟ آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہ حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. دیہاتوں میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اگر کوئی مسجد میں زور سے اذان دے بہت دور تک آواز جاتی ہے کہ جی اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھو. نابینا صحابی کو جن کو لانے والا کوئی نہیں اجازت نہیں دی آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی. ہاں آج کے جوان فجر میں نہیں ہیں، تندرست مسجد میں نہیں ہیں، گاڑیاں موجود، سڑکیں موجود، لائٹیں موجود. توبہ. ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے. شام کو بیٹا آئے، اماں یہ پوچھے بیٹا زور کی اذان پہ بازار بند ہوا؟ کہ ہاں اماں اذان پہ بازار بند ہو گیا، مارکیٹ بند ہو گئی اور سب مسجد چلے گئے نماز کے لیے. ہاں اماں خوش ہو جائے. واہ واہ. اماں خوش ہو جائے. ہاں اب کپڑے نہیں ملے اس سال، کوئی پریشانی نہیں. کھانے میں چٹنی روٹی تھی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بات نہیں. اذان پہ بازار بند ہو گیا. واہ واہ. اگر بیٹا کہے اماں اذان پہ تو بازار کوئی بند نہیں ہوا، کوئی مارکیٹ بند نہیں ہوئی، کوئی دکانیں بند نہیں ہوئی، ساری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی، اماں پریشان ہو جائے. ہاں اسے اچھے کپڑے اچھے نہ لگیں، اسے عمدہ کھانے اچھے نہ لگیں. صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند، کاروبار بند، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند. توبہ. کتنے لوگ ہیں جو الارم جو لگاتے ہیں نا وہ 7 بجے کا 8 بجے کا دفتر کے حساب سے دکان کے حساب سے الارم لگاتے ہیں، نماز کے حساب سے الارم نہیں لگاتے. بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جس کی پلاننگ میں اور جس کے منصوبے میں اور جس کی فکر میں فجر میں اٹھنا ہے ہی نہیں.
مسجد جانا ہے ہی نہیں، جماعت سے نماز پڑھنا ہے ہی نہیں۔ یہ تبلیغ محنت ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ کیسے سب اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، نماز کا شوق پیدا ہو جائے۔ رمضان ہے تو روزوں کا شوق، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ، 7 باتیں فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے 7 باتیں فرمائیں۔ اب رمضان بھاگا آ رہا ہے، اب یہ 7 باتیں گھر گھر ہوں، مجلسوں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، بہن بھائیوں میں ہوں، یہ 7 باتیں ہوں۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تو گھر میں تیاری ہوتی ہے، گھر میں اس کا انتظار ہوتا ہے اور اس کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا، اور اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے تو دن ہیں، یہ چند گنتی کے تو دن ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد جملہ بدل جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ ہاں، رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کرے اس رمضان میں ایسی محنت ہو جائے کہ یہ رمضان سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، 7 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنا ہے، برکتیں حاصل کرنا ہے، یہ مال کمانے کا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ دوسری بات فرمائی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یغشاکم اللہ فی، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہاں، تیسری بات فرمائی اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، خاص اس کو سمیٹ لو، اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو۔ چوتھی بات فرمائی اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم سب سے قصور ہیں، ہم سب سے کیا ہے؟ اونچ نیچ ہوتی ہے، اللہ معاف کرنے والے، معافی کو پسند فرماتے۔ اس لیے شب قدر میں بھی یہ دعا سکھائی کہ شب قدر میں یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ شب قدر تو آخری عشرے میں، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے، میرے روزے قبول کر، میں نے بڑی تراویح پڑھی، میری تراویح قبول کر، میں نے بڑا ذکر کیا، نا 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 نا، کیا دعا ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں کیا کر دے؟ معافی کر دے، معاف کر دے۔ پانچویں بات فرمائی اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں، سب سے بڑا سبب مسائل کے حل کا وہ دعا ہے، پریشانیوں سے بچنے کا وہ دعا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا وہ دعا ہے، سب سے بڑا سبب دعا ہے۔ تو کیا کرو؟ مانگو۔ سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے۔ ہمارے گھروں میں ماحول بنے سحری میں، بچے بھی، بچیاں بھی، اماں ابا، ہاں سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے۔ افطاری کے وقت فضا بنے گھروں میں، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ مانگ رہے ہیں، 20 منٹ مانگ رہے ہیں، پون گھنٹہ مانگ رہے ہیں، 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب کتنا قیمتی وقت ہے افطاری کا، دعا کا،
اب شیطان نے ایسا چکر چلایا، اب یہ تو نہیں کہہ سکتا شیطان دعا نہیں مانگنی بھائی دعا نہیں مانگنی، نہیں، اس نے کیا کیا، افطاری کے وقت میں سموسے لاؤ، پکوڑے لاؤ، دہی بھلے لاؤ، چاٹ بناؤ، شربت بناؤ، پکوڑے بناؤ، اتنا ان چیزوں میں مشغول کر دیا کہ دعا کا وقت کس میں لگ گیا؟ دعا کا وقت دسترخوان لگانے میں، برتن لانے میں، افطاری کا سامان تیار کرنے میں، افطاری کھانے میں، توبہ 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 اس چیز میں لگ گئے۔ پورے سال کبھی نہیں ہوتا گھر میں دسترخوان پہ سموسے بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں، چپس بھی ہوں، دہی بلے بھی ہوں، چاٹ بھی ہو، شربت بھی ہو، سکنجی بھی ہو، پلاؤ بھی ہو، پورے سال نہیں۔ اور رمضان آتے ہی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ چھٹی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو، بھوکے پیاسے، کھانا سامنے، پانی سامنے، کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف میری وجہ سے کھانا چھوڑا ہوا ہے، میری وجہ سے پانی پینا چھوڑا ہوا ہے، میری وجہ سے بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ دیکھو دن میں یہ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو دیکھو میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہیں، سجدے ہیں، تراویح ہے، قرآن کے ختم ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اور ساتویں بات فرمائی کہ اللہ تمہارا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تنافس، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ ہاں، رمضان کا مہینہ پتہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا بھئی تم آج کل نظر کیوں نہیں آتے بھائی، کہاں ہوتے ہو؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا سیزن چل رہا ہے۔ تو رمضان ایمان والوں کا کیا ہے؟ سیزن۔ بھئی یہاں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہاں سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ تو رمضان میں کیا لگ گئی ہے؟ نیکیوں کی سیل۔ فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ شیاطین کیا ہو گئے؟ قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئیں، سیل لگ گئی، سیزن آ گیا، تو اللہ کو نیکی دکھلاؤ۔ ہاں، فرمایا آپ نے رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ دوسرا، استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا، اللہ سے مانگو اے اللہ میرا ٹھکانہ کیا بنا دے؟ جنت۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہتا ہے اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، 3 دفعہ کہتا ہے تو جنت پکار اٹھتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے ہی دے۔ اور جو 3 دفعہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم کی عذاب سے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، 3 دفعہ کہتا ہے تو جہنم چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا ہی لے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، تبلیغ محنت ہے، شوق پیدا ہو جائے، نماز کا شوق، رمضان میں روزوں کا شوق، اور دین سیکھنے، اور اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، مال جمع کرنے کا شوق نہ ہو، مال خرچ کرنے کا شوق ہو، خرچ کرنے کا۔ قرآن میں جمع کرنے کا حکم کہیں نہیں آتا، خرچ کرنے کا حکم کئی بار آتا ہے۔ خرچ کرو۔ مال آیا اس لیے نہیں ہے کہ پہلے آپ کے پاس 1000 روپے کی جوتی تھی اب 5000 کی لے لو، 5000 کی تھی اب 10000 کی لے لو، پہلے آپ کے پاس کیا ہے 1 کروڑ کی گاڑی تھی اب 4 کروڑ کی لے لو، اس لیے نہیں ہے کہ ایک اور پلاٹ لے لو۔ مال آیا تو کس لیے؟ کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بھوکا ہے، کون بے گھر ہے، کون مقروض ہے۔ ہاں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کہاں خرچ کرنا ہے؟
اللہ نے نام لے کے بتایا، نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، رکوع سجدوں کا تذکرہ نہیں کیا، مال کہاں خرچ کرنا ہے نام لے لے کے بتایا۔ ایک ہی جگہ پر ایک آیت میں 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ مال کہاں خرچ کرو؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ہاں، یتیموں پہ خرچ کرو، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں کو جو واقعی محتاج ہیں دو، ہاں، اور گردنیں آزاد کرواؤ، کوئی مقروض ہے، کوئی بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ہاں۔ یہ 6 مصرف بتا کر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ نیکی کیا ہے؟ نمازیں بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اچھا تو وہ 6 مصرف کیا تھے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے، ہاں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، مال آیا بیت اللہ حج پہ جانا ہے، واہ واہ۔ اب دیکھو نا 50 لاکھ کا زیور پڑا ہے، بھئی اس عورت سے کہا کہ بھئی آپ حج کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا بھی زیور بیچ دو، کہتی نہیں یہ تو میں نے بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، بھئی تم حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے پیسے نہیں ہیں۔ بھئی یہ پلاٹ بیچ دو نا، حج میں جاؤ۔ کہتے نا یہ بیچنے کے لیے تھوڑا رکھا ہے۔ حدیث میں آدھے اس پر حج فرض ہے، نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ ہاں، تبلیغ محنت ہے بھائی، کیسے ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، جیسے گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، میرے بھائی اسلام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے، ان کو ادب سکھائیں، ہاں۔ دین کو سیکھنا ہے، دین کو سکھانا ہے۔ ہم سب دین سیکھنے والے، ہم سب مسلمان، اسلام کو سیکھنا یہ طلب پیدا ہو۔ گھر گھر تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، اللہ کی بات کو سنیں، ہمارا دل اللہ کی بات سے اثر لے، جنت اور جہنم کو سنیں تاکہ ہمارا دل اثر لے، جنت کا شوق آئے، جہنم کا خوف آئے، اعمال کے فضائل کو سنیں، اعمال کے فوائد کو سنیں، اعمال پر کیا کیا وعدے ہیں اس کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق آئے، گناہ کے نقصان کو سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت آئے۔ ہاں، آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے۔ مالدار بننے کا بڑا شوق، دیندار بننے کا شوق نہیں۔ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا، ہر آدمی دیندار بن سکتا ہے۔ اگر مالدار بن بھی گیا تو مالدار بننے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر دیندار بن گیا، مالدار نہ بھی بنا تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ہاں، اعمال کا شوق پیدا ہو۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ۔ ہاں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر ہیں۔ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ مال والا۔ ایک صحابی نے عرض کیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی کون؟ سب سے برا آدمی کون؟
فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اس کے اعمال بھی خراب ہو. ہاں، مال سے نہیں اعمال سے زندگی بنتی، اعمال کا شوق پیدا ہو، گھروں میں اعمال ہوں، مسجدوں میں اعمال ہوں، مالداروں میں اعمال ہوں، غریبوں میں اعمال ہوں. گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں، برتنوں سے، زیور سے، فرنیچر سے. گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہو رہے. ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں. ویران گھر وہ جس گھر میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، سجدے نہیں، دعائیں نہیں. یہ ویران گھر ہے. شوق پیدا ہو قرآن کی تلاوت کا، بچے قرآن پڑھیں، بڑے قرآن پڑھیں. ہاں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، خیریں آتی ہیں، شر ختم ہوتا ہے، نحوستیں ختم ہوتی ہیں، شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا. قرآن پڑھیں تو گھوڑا بھدکے، قرآن پڑھیں تو گھوڑا بھدکے. عجیب، کیوں بھدک رہا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نور سفید بادل کی طرح پھر آسمان کی طرف اٹھتا گیا، آنکھوں سے اوجھل. یہ کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا. صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سارا قصہ سنا کے دریافت کیا، حضور یہ آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. کیسے یہ فضا بنے، ذکر کی فضا بنے. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. واہ واہ، ہمارے گھروں میں یہ فضا ہو. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آٹا گوندھ رہی اور درود شریف پڑھ رہی، آٹا گوندھ رہی اور درود شریف پڑھ رہی، بچوں کو دودھ پلا رہی اور درود شریف. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اور آسان کرنا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جلیبی کھانے میں وہ مزہ نہ آئے، برفی اور گلاب جامن کھانے میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے، جو درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے. ہاں، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے، اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے. دیکھو آج کل ٹینشن ڈپریشن تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے بھائی؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیں تو مچھلی کو کیا ہو جائے؟ ٹینشن. مچھلی کو کیا ہو جائے گا؟ اب اس کا علاج دوائی ہے کہ پانی میں ڈالنا ہے؟ اب اگر دوائی دو گے نا مچھلی کو، پانی میں نہیں ڈالو گے تو اس کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی، وہ تو تھوڑا مر جائے گی. تو یہ جو آج کل ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، نفسیات، یہ کیوں ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں.
ہاں آج لوگ دلوں کا اطمینان مال میں، چیزوں میں، کپڑوں میں، عہدوں میں، نہیں ملے گا. ہاں دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو ہم سب کس کے محتاج ہیں، تو کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ صبح کس سے مانگنا ہے، شام کس سے مانگنا ہے؟ ہاں صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے آ کر کہا حضرت آپ کے گھر آگ لگ رہی. فرمایا نہیں میرے گھر آگ نہیں لگ سکتی. دوسرا آیا، تیسرا آیا، ہم نے خود دیکھا آگ لگی ہوئی تھی کہ لگی ہوگی میرے گھر نہیں لگ سکتی. چوتھا آیا، آگ تو لگی ہوئی تھی، آپ کے گھر پہنچی تو بجھ گئی، آپ کے گھر کو نہیں لگی. میں مجھے یقین تھا میرے گھر آگ نہیں لگ سکتی. کیوں؟ میں نے ایک دعا پڑھی، اللہ کے نبی سے وہ دعا سنی، جو پڑھے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. کہ جو دعا پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح نہ شام. وہ دعا کتنی اہم ہوگی، ہمارے لیے کتنی ضروری ہوگی. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. رات سوتے سوتے دعا ہے، صبح اٹھتے ہی دعا ہے. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ہاں میں اپنے امور کام بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تجھے اپنا سہارا بناتا ہوں، میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں. تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. یہ محنت ہے کہ سب اللہ کو ساتھ لیں، اپنے اعمال اچھے بنائیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر عام ہو جائے گھر گھر، اور سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں. زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں. زندگی کا مزہ پیسوں سے نہیں، زیور سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، 50,000 کے سوٹ سے نہیں، 1 لاکھ کے سوٹ سے نہیں، 10 لاکھ کے زیور سے نہیں. نہ زندگی کا مزہ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، گالی نہ دینا، کسی پہ طنز نہ کرنا. ہاں آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں.
سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق وہ کیا ہے؟ سلمن قطعک، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے تم معاف کرو، جو ظلم کرے تم معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے تم بدلہ اچھائی سے دو، برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، وہ رشتہ جوڑے تم رشتہ جوڑو، یہ عدلے کا بدلہ، وہ اچھا کرے تم بھی اچھا کرو، یہ عدلے کا بدلہ۔ اخلاق کیا ہے؟ وہ برا کرے آپ اچھا کرو، وہ ظلم کرے تم معاف کرو، وہ رشتہ توڑے آپ رشتہ جوڑو، وہ نہیں پوچھتا آپ تو پوچھو، وہ نہیں سلام کرتا آپ تو کرو، وہ نہیں آتا آپ تو جاؤ، وہ نہیں کھلاتا آپ تو کھلاؤ۔ ہاں، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بنے، دشمن بھی دوست بنے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں، اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے حسن اخلاق، 9 حصے 10 میں سے 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے، تغافل برتنا ہے، تغافل برتنا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں بھائی۔ ہاں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ 10 سال یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کدھر گئے، کیوں آئے، کیوں نہیں گئے، کیوں دیر سے آئے، کیوں نہیں نہیں نہیں، کیوں کا لفظ چھوڑ دو بھائی۔ ہاں، کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں، کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ فرمایا اگر دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو، 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا۔ اللہ نرم، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں، نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں۔ نرمی جس چیز میں آتی اس کو شاندار بناتی، اور جس چیز میں سختی آتی اس کو عیب دار بناتی۔ اللہ کے نبی بھی نرم، اللہ بھی نرم، ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب قریب، اور اس سے ملنا بہت آسان۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے اور ڈوری ہے کنارے پہ، موٹی ڈوری ہے، ایک بدو آتا ہے اور کنارہ چادر کا کنارہ پکڑتا ہے، زور سے کھینچتا ہے، وہ رگڑ لگاتی جاتی، آپ کی گردن پہ نشانات واضح ہو جاتے، اتنی زور سے رگڑ لگائی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے، ناراض نہیں ہوئے، ڈانٹا نہیں، گھورا نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ اس کی طرف یوں التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے۔ ہاں تو بھائی اللہ کو نرمی پسند ہے۔ قرآن کا جو نصف ہوتا ہے، نصف وہ کس لفظ پہ؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن کا نصف کہاں پر ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی۔ ہاں، ماں باپ کا ادب،
بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. حدیث میں آتا ہے جو آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں. سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ دیکھو درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائی، گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. نماز، روزہ، صدقے سے افضل. صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ بتائیں. فرمایا آپس میں صلح کروانا، آپس میں صلح کروانا. ہاں یہ نماز، روزہ، صدقے سے افضل. اور یہ آپس کا جو توڑ ہے، یہ رنجشیں اور یہ دلوں میں عداوتیں اور بغض، فرمایا یہ تو مونڈ دینے والی چیز، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے. یہ دلوں میں بغض اور کینے اور یہ نفرتیں اور یہ عداوتیں، یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں. اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں. ایمان جب بنتا ہے پھر اخلاق اچھے بنتے ہیں، ایمان بنتا ہے پھر معاملات بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں. ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا، کیوں کہ حرام. کتے کا گوشت کہ نہ حرام، گدھے کا گوشت نہ حرام. ارے میرے بھائی جیسے سور کا اور کتے کا اور گدھے کا گوشت حرام ہے، گدھے کا گوشت حرام ہے، اسی طرح حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے بھائی. ہاں حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے بھائی. ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ اپنا ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا، فرمایا سخت چیز نازل ہوئی. سبحان اللہ، کیا سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے، پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہوئی. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کی، حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے، لوگوں کا مال ہے، تو جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے کسی کا حق دبانا، ہاں کسی کا مال کھانا. ہاں حرام توبہ توبہ توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جب ایمان بنے گا پھر کیا ہے، معاملات صاف ستھرے ہوں گے. ہاں پھر معاشرت صحیح ہوگی، پھر رہن سہن، پھر شادیاں، پھر لباس، پھر غمی خوشی، ہر چیز میں آدمی شریعت کو دیکھے گا، سنت کو دیکھے گا، فیشن کو نہیں، سنت کو، رواج کو نہیں، شریعت کو، لوگوں کو نہیں، اللہ رسول کو راضی کرے گا. ہاں ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے. شریعت میں شادی کیا ہو، شادی کیا ہو سادی ہو، شادی کیا ہو سادی ہو، شادی کیا ہو سستی ہو، شادی کیا ہو آسان ہو، شادی کیا ہو جلدی ہو. ہاں شیطانی مزاج ہے شادی مہنگی ہو اور شادی مشکل ہو اور شادی رواج کے ساتھ ہو اور شادی تاخیر کے ساتھ ہو. آج شادیاں آسان ہیں کہ مشکل، سستی کہ مہنگی، جلدی کے تاخیر سے، سادگی کے ساتھ کے رواج کے ساتھ؟ اوفو. اب جتنی شادیاں مشکل اتنی برائی کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. ہاں آپ نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم خرچ ہو. ایمان دین ایک پوری زندگی ہے، دین ایک پوری زندگی ہے. اس زندگی پر ہمیں آنا ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کہ وہ تو ریاکار ہوں گے، گناہگار نہیں،
نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے کس لیے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، بڑا بننے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، کہ کہا جائے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ دعویٰ کوئی نہیں۔ ہاں کوشش کرتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ہر عمل کس کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ تو بھائی آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ زمین کے اوپر کا قیام تھوڑا ہے، نیچے کا قیام بہت زیادہ ہے۔ ہاں آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے۔ کیا سمجھ کر ڈالتے؟ جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ آتے۔ ہاں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کان کھول کے سنو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی، یہ خواب ہے، یہ کچا دھاگا ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹا، یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا، یہ غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا۔ ہاں کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ دیکھو آج بھی جنازہ پڑھا نا ہم نے فجر میں، ہاں تہجد میں اٹھے وہ صاحب، تہجد میں وضو کیا، نماز کی نیت باندھی اور گرے اور فوت ہو گئے۔ عجیب، 4:30 بجے وہ فوت ہوئے اور 6:30 بجے ان کا جنازہ بھی ہو گیا۔ چلو جی، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی اور میسج چلے گا اور اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے، فلاں صاحب، فلاں کی اہلیہ، فلاں کی بیوی، یہ ہونے والا ہے۔ ہاں یا باپ بیٹے کا جنازہ دیکھے گا، یا بیٹا باپ کا جنازہ دیکھے گا، یا خامند بیوی کا جنازہ دیکھے گی، یا بیوی خامند کا جنازہ دیکھے گی، یہ تو جدائیاں پڑھنی ہی پڑھنی۔ ہاں ایک ساتھی کا بیان تھا نا، تو اس کی مستورات بیٹی بھی تھی اندر، وہ بھی سن رہی تھی، تو اس نے بیان میں کہا یا بیوی خامند کا جنازہ دیکھے گی یا خامند بیوی کا جنازہ دیکھے گا، اور بعد میں اس کی بیوی کہنے لگی کہ یار کوئی اچھی باتیں بھی کر لیا کرو۔ یہ کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ ایک جگہ نا گیسٹ کرنے نا، اب گیسٹ کرنے گئے تو بات شروع کی، دیکھو بھائی دنیا میں رہنا نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، پہلے کون رہا جو ہم رہیں گے، ہاں موت تو آنی ہے، سب نے ہی مرنا ہے۔ تو وہ جس سے گشت کرنے گئے تھے کہتا یار کوئی خیر کی بات بھی تو کر لو یار، کوئی یہ آتی تو نے ٹھیک ہے، موت واقعی مرنا ہے، ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی باتیں ہیں۔ ہاں دنیا میں آنا ہوتا ہے تو 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، اور دنیا سے جانا ہوتا ہے تو 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی، مرنے والے بیمار نہیں تندرست بھی، مرنے والے غریب نہیں مالدار بھی، مرنے والے فارغ نہیں مصروف بھی۔ ہاں روز ہم اعلان سنتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کے ابا، فلاں کی اماں، فلاں کی بیوی، روز اعلان۔ یہ ہمارے بارے میں اعلان ہونا ہے، ہمارے بارے میں اعلان ہو جانا ہے۔ ہاں کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور انہیں پتہ نہیں، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے جس نے کل اسے کفن پہنانا ہے۔ آج موت سے بچنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، حالانکہ محنت کر کے گناہوں سے بچ سکتے، محنت کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں،
محنت کر کے موت سے نہیں بچ سکتے. ہاں تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروانا ہے. سب سے بھائی توبہ کر لو بھائی. ہاں 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب کھرب. نہ نہ نہ، اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کس لیے؟ توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے. یہ گاؤں گاؤں پھرنا ہے، بستی بستی پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر شہر جانا ہے. او بھائی توبہ کر لو بھائی. شیطان دشمن ہے، شیطان دشمن ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے ہم انہیں گمراہ کرتے رہیں گے. میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. تبلیغ توبہ کروانا ہے بھائی. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم سب کے سب خطا کار، بہترین خطا کار وہ جو اللہ سے معافی مانگ لے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہاں مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے، پر وہ رونا کام نہیں آئے گا. ہاں تو بھائی یہ تبلیغ برکت کا کام نہیں ہے، یہ صرف ثواب کا کام نہیں، یہ ذمہ داری ہے. ایک نابینا کنویں کی طرف جا رہا ہے. کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ نابینا کدھر جا رہا ہے؟ کنویں کی طرف. اب کنویں میں گرنے سے بچانا یہ ثواب کا کام ہے کہ ذمہ داری ہے؟ اگر اس کو کنویں میں گرنے سے نہ بچایا تو صرف ثواب سے محروم ہوگا کہ جرم بھی ہے، پکڑ بھی ہے. ہاں تبلیغ کا کام صرف ثواب کا نہیں ہے. کنویں میں گرنے سے بچانا نابینا کو یہ زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا زیادہ ضروری ہے بھائی. ہاں یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھٹی ہے. یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ نقل و حرکت، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہوا ہے. یہ ہے زندگی کا سب سے بہترین مصرف، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں. بلغ تبلیغ کا کام کریں. اللہ کے نبی نے اپنی امت سے یعنی ہمیں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر جو تمہیں ایک بات آتی ہو اس کو آگے پہنچاؤ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے. کیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اور کس کا راستہ ہے؟ انا ومن اتبعنی، اے من آمن بی، جو بھی مجھ پر ایمان لایا اس کا بھی یہی راستہ ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اونچا کام. اللہ کا پیغام لے کے پھرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ،
اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. نماز پڑھنا دین ہے، دین کی مدد نہیں ہے. روزہ رکھنا، ذکر کرنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، صدقہ کرنا، اعتکاف بیٹھنا، عمرے کرنا، یہ دین ہے. دین کی مدد کیا ہے؟ لوگوں کو دین پر لاؤ، بے دین کو دیندار بناؤ، بے نمازی کو نمازی بناؤ، نافرمان کو فرما بردار بناؤ، مجرم کو متقی بناؤ. ہاں، اللہ سے دور اس کو اللہ کے قریب لاؤ، مسجد سے دور ہے اس کو مسجدوں میں لاؤ، اللہ سے غافل ہے اللہ کی یاد اس کے دل میں پیدا کرو. یہ ہے دین کی مدد. کیسی خوبصورت دعا دی اللہ کے نبی نے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، سر سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے. ہاں، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، فلاں بستی کو اٹھاؤ، اوپر لے جاؤ اور اس کو الٹا کرو، پٹخ دو، زمین پر مارو. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا اس کے اوپر رکھ کر بستی کو پلٹا دو. کیوں؟ کہ وہ ٹھیک ہے عبادت تو بہت کر رہا تھا لیکن اتنی میری نافرمانی ہو رہی تھی کبھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا. ہاں، المسلمون کجسد واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر آنکھ کا درد وہ آنکھ کا مسئلہ نہیں، وہ سارے جسم کا مسئلہ ہے. کان کا درد سارے جسم کا مسئلہ ہے. ایک مسلمان کا مسئلہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. کوئی اس کا نقصان دین کا یا دنیا کا، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ہاں، مسلمانوں کا معاملہ اجتماعی ہے، ایک کی فکر کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے پوچھا فلاں آدمی کہاں؟ نظر نہیں آتا. لوگوں نے بتایا وہ بھٹک گیا، راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے دباؤ جہنم میں جائے، ہمیں کیا؟ نہیں، فوراً قاصد کو بلایا اور خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ پھر قرآن کی آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. والسلام علیکم. قاصد سے کہا یہ خط لے کے جاؤ مدینے سے شام اور اس کو تلاش کرو اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کے ہاتھ میں مت دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا. قاصد چلا مدینے سے شام، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام دیا. اس نے کھولا، پڑھا، خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. غافر الذنب، کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، ہے بڑی سخت پکڑ والا. ذی الطول، طاقت قدرت والا، کوئی بچ کے کہیں جا نہیں سکتا. لا الہ الا ہو، وہی بندگی کے لائق، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. پھر پڑھا،
اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے پہلے تو امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بچ کے تو کہیں جا نہیں سکتا، جانا اسی کے پاس ہے. اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی. قاصد نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی کے بارے میں پتہ لگے وہ راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، ہاں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اس کو امیدیں دلاؤ، امیدیں دلاؤ اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو. بھائی یہی تبلیغ ہے بھائی، یہ زندگی کا سب سے بہترین مصرف ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہاں کھانا یہ ضروریات زندگی میں ہے. آج زور لگ گیا کھانوں پر، مستورات کا زیادہ وقت کہاں گزر گیا؟ باورچی خانہ، باورچی خانہ. گھروں میں زیادہ مشورہ کیا ہے؟ آج کیا پکے گا؟ مرد گھر آتے ہیں پہلا سوال کیا پکا ہے، کیا پکا ہے، کیا پکا ہے. توبہ توبہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا، تیسرا چاند، 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. ہاں دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر، کپڑوں پر، کپڑوں پر، لباس پر، جوڑوں پر. توبہ. مستورات کو پہلی فکر، مستورات کی پہلی پریشانی الماری میں جگہ نہیں ہے، الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہے؟ کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے. تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے. نہیں نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے. ڈیزائن کیا ہو گئے؟ ایک کپڑے والا کہنے لگا، کپڑے کی دکان ہے اس کی، کہنے لگا مولوی صاحب ایک عورت آتی ہے وہ ایک تھان کھلواتی ہے، اس کا ڈیزائن دیکھتی ہے، پھر کہتی دوسرا نکالو، تیسرا نکالو، چوتھا نکالو. 20 ڈیزائن وہ دیکھتی ہے، اس میں سے ایک ڈیزائن پسند کر کے لے جاتی ہے. جب اگلے سال وہ آتی ہے، وہ جو 19 ڈیزائن اس نے دیکھے تھے اور خریدے نہیں تھے، اگر وہ ڈیزائن اسے دکھائے جائیں نا، وہ کہتی ہے یہ تو پرانا ہے، پچھلے سال کا ہے، نیا دکھاؤ کوئی. ہاں توبہ. تو زور لگ گیا کپڑوں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے، 70,000 درہم تقسیم کیے. حضرت عروہ فرماتے ہیں ان کے بھانجے کہ اس وقت حضرت عائشہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. ہاں آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو کپڑوں کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائیں. مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا، دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. تیسرا زور لگ گیا تعمیرات پر، تعمیرات پر. آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگتا ہے. قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی. چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. کیوں بھائی چوتھا زور کس پہ لگ رہا ہے آج؟ 2 سال تیاری، 3 سال تیاری. بھائی تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی کی تاریخ، تمہاری شادی تو طے ہو گئی تھی فلاں جگہ، ابھی تک نہیں ہوئی. کہتا نہیں ابھی تیاری مکمل نہیں ہے. ابھی کیا مکمل نہیں ہے؟ شادی کے موقع پہ ایک فہرست بنا لیتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یہ بھی. ارے بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. واہ جی واہ، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے. واہ جی واہ. ہاں توبہ توبہ توبہ. شادی میں تو 2 چیزیں ہیں بھائی، نکاح اور ولیمہ. نکاح کے لیے بہتر مسجد میں ہو. ہاں ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا. ہاں ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلا دیا. لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہاں ہاں 5واں زور لگ گیا کس پر؟
سواریوں پر، سواریوں پر۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں، غزوہ ذات الرقاع۔ تو بھائی یہ تبلیغ، یہ 4 ماہ کی بات نہیں، چلے کی بات نہیں، 15 دن کی بات نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک ہوں گے، مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہوں گے، مسلمانوں کی معاشرت ٹھیک ہوگی، مسلمانوں کی معاشرت ٹھیک ہوگی۔ جب ایمان آئے گا پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانت دار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے۔ واہ واہ! پھر دین زندگیوں میں نظر آئے گا، پھر اسلام میں کشش ہے، اسلام میں حسن ہے، اسلام میں جاذبیت ہے، یہ سب کو اسلام کی طرف کھینچیں گے۔ پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہوگا، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے اور جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اپنی ضروریات کو سادگی پر لائیں، بقدر ضرورت لگیں، صلاحیتیں مقصد زندگی پر لگائیں، اپنی قوت اور دل اور دماغ اپنی صبح اور شام دین کے پھیلانے پر لگائیں، اعلاء کلمت اللہ پر لگائیں، دین کی نشر و اشاعت پر لگائیں، ہدایت کے پھیلانے پر لگائیں، ضروریات کو سادگی پر لائیں۔ پھر خواہشات زندگی وہ تو جنت میں جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، گالا اس کا مشک کا ہوگا، گھاس اس کی زعفران کی ہوگی، کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ مال کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ واہ واہ! کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، مہمانی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپس میں ملیں گے جنت میں، سلامن سلاما، السلام علیکم، السلام علیکم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، وہ دلوں میں جو کینہ تھا، کھوٹ حسد تھا، وہ سب دلوں سے صاف ہوگا، آپس میں محبتیں ہوں گی۔ السلام علیکم، السلام۔ دنیا میں بڑا ڈرتے تھے یار، اللہ نے ہمیں جنت دے دی، واہ 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 واہ، فرشتے آئیں گے جنت میں، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے سلام کریں گے۔ دنیا میں تم نے صبر کیا، آج فرشتوں کا سلام، اور اس سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل و دماغ پہ تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے بھائی، جانا ہے رہنا نہیں، یہ کام ہے بھائی، یہ ذمہ داری ہے۔ اس حال میں جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو۔ یاد داری کے وقت زادن تو ہما خند بودند تو گریا، ہاں چنازی کے وقت مردن تو ہما گریا بودند تو خندا۔ جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا، بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، گھر میں خوشیاں، مبارکبادیں، مٹھائیاں، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جاؤ، ایمان والی، اعمال والی، حیا والی، تقوی والی، صبر والی، تواضع والی، نمازوں والی، قرآن والی، سخاوت والی، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا، اے افسوس مصیبت کی جدائی آن پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا وَطَرَبَا غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابًا، واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہونی ہے، کل میری صحابہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جانا ہے بھائی، تیاری کر لیں بھائی،
یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، یہ جا رہی ہے، بھاگی بھاگی جا رہی ہے۔ ہاں، ایک وقت تھا ہم میں سے کوئی دنیا میں نہ تھا اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی نہ ہوگا اور دنیا کا نظام چل رہا ہو۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، کل ہم بھی تم جیسے تھے، بھاگتے دوڑتے کھیلتے ہنستے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ پہلے حصے کی آوازیں آئیں، بولنا چھوڑ دیا، پہچاننا چھوڑ دیا، زور میں جنازہ ہے۔ ابھی وقت ہے بھائی، یہ سارا مجمع نیت کرے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ، سارے مسلمانوں کو پورے اسلام پر لانا ہے انشاءاللہ، 100% لوگوں مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے، جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا، جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے جڑے گا۔ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں سب کے اخلاق سب کے ٹھیک ہو جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمیں ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جماعتیں نکل رہی ہوں، 4 ماہ چلہ، سال 7 ماہ، یہ تو ایک ترتیب ہے، اصل تو کام ہے۔ کہاں لکھا ہے 4 ماہ، کہاں لکھا ہے چلہ، کہاں لکھا ہے 3 دن؟ اچھا، اگر لکھنے کی بات ہے تو پتہ کیا لکھا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لکھا تو یہ ہے اللہ نے خرید لیا ہے مومن کی جان کو، مال کو جنت کے بدلے میں۔ لکھا تو یہ ہے یہ جان مال ہے یہ ہمارا کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم مسلمان، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو لے کے پھرنا، اللہ کے پیغام کو۔ صحابہ پوری دنیا میں، صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑی، حضور کی صحبت، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑا، حضرت معاذ کو روانہ فرمایا یمن کی طرف، آخر میں فرمایا معاذ واپس آؤ گے تو میری قبر پہ گزر ہوگا، عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري، قبر پہ گزر ہوگا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا۔ جا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ تو اس کی ترتیب ہے، یہ اس کی ترتیب ہے۔ تو پکی نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے انشاءاللہ، موت تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ نہیں لگے، شب جمعہ پہ آئیں یا چلے میں چل رہے ہیں، وہ ہمت کر کے بولو، جانا نہیں کسی نے بھائی، یہ دروازوں والے بھی قریب دور والے بھی اٹھ کے نہ جائے کوئی بھی، تھوڑی سی تشکیل ہے، تشکیل میں سب جم کے بیٹھے بھائی، تو نقد بولو بھائی، چلے سے 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، شب جمعہ پہ آئے نقد چلہ 4 ماہ، چلے میں چل رہے ہیں، چلے سے 4 ماہ، چلے سے 4 ماہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ سب کو جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں، یہ دروازوں کے قریب جو بیٹھے بھائی، جانا نہیں کسی نے بھائی، اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے بھی، اللہ سب کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے، پکے رہنا گڑبڑ نہیں کرنے بھائی، تشریف رکھے تشریف رکھے تشریف۔ اب جن کے 4 ماہ لگے ہوئے بیٹھے بیٹھے، کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھے بیٹھے، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ واپس جائیں گے، جماعتیں بنائیں گے، سال 7 ماہ کی جماعتیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تشریف رکھے، جانا نہیں جانا نہیں۔ اب جن کے بڑے عرصے سے چلے لگ رہے ہیں، نیت کریں ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ، ہر مہینے 10 دن، ہر مہینے 10 دن، روزانہ ہاں، ماہانہ، سالانہ، گڑبڑ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، یہ جذبہ ہو، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے۔ اچھا، قریب تشکیلیں بہت ہوتی ہیں، دور تشکیلیں نہیں ہوتی بھائی، ہاں، بعض مسجدوں میں مہینے میں 2 دفعہ جماعتیں جا رہی، بعض مسجدوں میں سال میں 1 مرتبہ جماعت نہیں جا رہی، 2 سال میں 1 دفعہ، تو تشکیل کہاں کروانی ہے؟ بھائی؟ اپنی سہولت کو نہیں دیکھنا، اپنی راحت کو نہیں دیکھنا، تقاضے کو دیکھنا ہے، ضرورت کو دیکھنا ہے۔ تو نیت کریں جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں تشکیل کروائیں گے انشاءاللہ، دور دراز علاقوں میں تشکیلیں کروائیں گے، پسماندہ علاقوں میں تشکیلیں کروائیں گے۔ ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟
نفس کے شر سے کون بچائے گا؟ شیاطین کے شر سے کون بچائے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ تھوڑا مانگنا ہے کہ زیادہ؟ اب یہ رات بھی مانگنے کی ہے، یہ رات بھی مانگنے کی ہے. ہاں مانگیں بھی اور ایک دوسرے کو تیار بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک.